تم یہاں لیٹنے کی خاطر قرآن کو دوسرے کمرے میں بھجواؤ گے؟ حضرت سلطان محمود غزنوی نے خواب دیکھنے والے سے فرمایا رات یوں ہی گزر گئی، صبح ہوئی، روانگی کا وقت ہوا، میں چلا گیا، قبر میں پہنچا تو فرمایا گیا اس رات کو تو نے قرآن کی تعظیم کی تھی، اس کی وجہ سے تیری بخشش کر دی جاتی ہے۔ قرآن کی محبت کا پہلا تقاضا ہے کہ قرآن کی تعظیم کی جائے، تکریم کی جائے۔ تکریم کیسے ہوگی یہ میں بھی ذکر کر چکا ہوں۔ بہرحال قرآن کی عظمت جتنی ہمارے دلوں میں ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اس میں اضافہ کی ضرورت ہے۔ یہ وہ عظمت اور دولت ہے جیسے جیسے بڑھتی جائے گی دونوں جہانوں کی عزتیں بھی بڑھتی جائیں۔ قرآن مجید سے محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ قرآن حکیم کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے۔ بالخصوص جس علاقے میں میں موجود ہوں دیہاتی ماحول ہے، کوئی نئی بات نہیں، میرا بھی آبائی تعلق دیہاتی ماحول سے ہی ہے، اور دیہات میں قرآن کے تلفظ کے حوالے سے جو صورتحال ہوتی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رہے، ڈاکٹر بیمار کو بتاتا ہے تمہاری یہ بیماری ہے، جس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بیمار کی توہین کر رہا ہے، علاج کرنا چاہتا ہے۔ بیمار کو بتاتا ہے تمہاری یہ بیماری ہے تو علاج کرنے کے لیے بتاتا ہے، توہین کے لیے نہیں بتاتا۔ میں آپ کو آپ کی کمزوری بتانے کے لیے تاکہ اس کا علاج کیا جا سکے یہ جملہ کہوں گا۔ حضرت قاری صاحب دامت برکاتہ تشریف رکھتے ہیں، بڑے بڑے اکابر بزرگ اور کئی مدرسین ان کے شاگرد ہیں، اس بات کی تصدیق فرمائیں گے 95% لوگ 100 میں سے 95 ایسے ہوں گے جنہیں قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ 100 میں سے 95 ایسے ہوں گے، اس سے زیادہ ہی ہوں گے جنہیں قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ قرآن کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھیں۔ خطبہ میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، رب ذوالجلال جل مجدہ العزیز نے ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ کہ قرآن حکیم کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور مفسرین نے لکھا ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا مطلب ہے کہ جو لفظ جس مخرج سے ادا ہوتا ہے وہیں سے ادا کرو، جہاں وقف کرنا ہے وہاں وقف کرو، یعنی تجوید کے مطابق قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھو۔ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا قرآن سے محبت کا تقاضا ہے۔ اور پھر صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا اس لیے بھی اتنا ضروری ہے، عربی زبان ہمارے آقا کی میٹھی زبان، عربی زبان اہل جنت کی بولی اتنی وسیع زبان ہے کہ اس میں زبر زیر کی تبدیلی تو دور کی بات ہے، ایک لفظ کو تھوڑا کھینچ کر لمبا کر دیں، چھوٹا کر دیں تو بھی معنی بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز میں ہم ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جاتے ہوئے بار بار کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک نماز میں کئی مرتبہ کہا جاتا ہے، ہر رکعت میں کئی مرتبہ کہا جاتا ہے۔ اسی لفظ کو اگر کوئی بندہ تھوڑا سا کھینچ کر حمزہ کو کہے اللہ اکبر، بظاہر نہ حرکت بدلی ہے، نہ زبر زیر کی تبدیلی ہوئی ہے، نہ لفظ بدلا ہے، حمزہ ہی پڑا ہے، زبر ہی پڑی ہے، مگر تھوڑا سا کھینچ دیا ہے اللہ اکبر، تو معنی اتنا غلط ہو جاتا ہے کہ نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی تو نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ فقہاء نے کتابوں میں لکھا ہے، علماء تشریف فرما ہے صراط الذین انعمت علیہم، سورہ فاتحہ میں اس کو صراط الذین انعمت علیہم پڑھ دیا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اندازہ کیجئے کہ عربی زبان میں کتنی وسعت ہے اور اسے کتنی احتیاط کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ اس لیے
قرآن سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں. اچھا ہم لوگ اکثر نا غلط فہمی میں ہوتے ہیں. اتنا عرصہ ہو گیا، میری عمر 50 سال ہو گئی ہے. ہم میں سے کوئی کہے میری عمر 50 سال ہو گئی ہے، 60 سال ہو گئی ہے، بچپن سے پڑھتا آ رہا ہوں تو اب میں غلط پڑھتا ہوں بھلا. اصل میں بات یہ ہے کہ 50 سال پڑھتے ہوئے تو ہو گئے ہیں، مگر ان 50 سالوں میں کبھی کسی کو سنا کے پوچھا نہیں ہے نا میں صحیح پڑھتا ہوں یا غلط پڑھتا ہوں. 50 سال تو ہو گئے پڑھتے ہوئے، لیکن 50 سالوں میں کسی کو سنا کے پوچھا ہوتا کہ میں صحیح پڑھتا ہوں یا غلط پڑھتا ہوں تو پتا چلتا نا. خالی پڑھنے سے تو صحیح نہیں ہوتا. ایک بندے نے 10 سال میں کبھی اپنا ٹیسٹ ہی نہ کروایا ہو اور کہتا ہوں میں فٹ ہوں، مجھے بیماری ہی کوئی نہیں ہے، تو بھائی ٹیسٹ کرواؤ گے تو پتہ چلے گا نا بیماری ہے یا نہیں. تو تلفظ صحیح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے اب میری اتنی عمر ہو گئی ہے، 60 سال عمر ہو گئی ہے، تو اب میں قاری صاحب کے پاس جاؤں تو وہ کیا کہیں گے؟ 60 سال تو بابا ہو گیا تو ہوں قرآن پڑھنا آیا. ایسا مت سمجھیے. جن صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اسلام ہی 50 سال 60 سال 40 سال کی عمر میں قبول کیا ہے تو آپ کے خیال میں انہوں نے بچپن میں قرآن سیکھا ہوگا؟ اسی عمر میں قرآن سیکھا نا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عمر تھی جب اسلام قبول کیا، تو ظاہر ہے جب اسلام قبول کیا تبھی قرآن سیکھا. تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ میری اتنی عمر ہوگی ہے قرآن کیسے سیکھوں. جملہ پلے باندھیے گا، بڑی عمر ہونے کے بعد اگر قرآن صحیح پڑھنے کی توفیق مل جائے تو رب کا شکر کیجئے کہ مرنے سے پہلے اللہ نے قرآن کی دولت عطا فرمائی ہے. اور کیا چاہیے؟ کبھی 60 سال کی عمر ہونے کے بعد یہ بھی سوچا ہے کہ اب پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، 60 سال عمر ہو گئی ہوں کی کرنے نے پیسے؟ یہ تو کبھی نہیں سوچا. 60 سال کی 80 سال ہو جاون تاوی دولت دی محبت رہندی تو کتنی عجیب گل ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ 60 سال ہونے کے بعد بندہ دولت کے بارے تو نہ سوچے کہ اب میری کوئی عمر ہے، اور قرآن کے بارے سوچے اب میری کوئی عمر ہے. حدیث میں ہے، سنیں گے دل باغ باغ ہو جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للہ اشد اذنا الى الرجل حسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القینة الى قینته. مفہوم حدیث یہ، جب خوبصورت آواز سے قرآن کو پڑھنے والا بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہے، جب صحیح تلفظ کے ساتھ خوبصورت آواز سے قرآن پڑھنے والا بلند آواز سے قرآن کو پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں گانے کا شوقین اتنے شوق سے گانا نہیں سنتا جتنے کرم سے اللہ اپنے بندے کا قرآن سنتا ہے. خوبصورت کر کے بندہ پڑھے تو صحیح نا، دل سے پڑھے تو صحیح. اتنے شوق سے گانے کا شوقین گانا نہیں سنتا جتنے کرم کے ساتھ اللہ اپنے بندے کا قرآن سماعت فرماتا ہے. اور کیا چاہیے؟ پلے باندھنے والی بات ہے. قرآن مجید سے محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھا جائے. محبت قرآن کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی عادت ڈالی جائے. قرآن حکیم کی تلاوت کی عادت ڈالی جائے. کئی خوش نصیب ایسے ہوں گے جو روزانہ قرآن پڑھتے ہیں، بلکہ ہم میں سے جن حضرات نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہمارے بچپن میں ہمارے بزرگ نماز فجر پڑھ کے قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے اور تلاوت کیا کرتے تھے. ہم نے تو اپنے بڑوں کو ایسا کرتے دیکھا، لیکن کیا ہمارے بچوں نے ہمیں ایسا کرتے دیکھا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. کہا جاتا ہے ٹائم نہیں ملتا. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں نا، حضور کے جانشین
خلیفۃ الرسول، تیسرے خلیفہ، سلطنت اسلامیہ کے سربراہ، پوری ریاست اسلامیہ کے سربراہ. ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا، پوری ریاست اسلامیہ کے سربراہ کو دیکھیے. عبد الرحمن تیمی کہتے ہیں ایک دن میں نے رات کو سوچا لا یغلبنی اللیلۃ علی المقام احد، آج رات سب سے زیادہ قیام میں کروں گا، سب سے زیادہ کھڑے ہو کر عبادت میں نے کرنی ہے. چنانچہ مسجد میں پہنچا، دیکھا ابھی نماز شروع کرنا چاہتا تھا، میرے پیچھے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی. پلٹ کر دیکھا کون آیا ہے، تو امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول تیسرے خلیفہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. احتراماً میں پیچھے ہٹ گیا، حضور تشریف لائیے، آپ یہاں کھڑے ہو جائیے جہاں میں کھڑا تھا. جناب عثمان غنی آگے بڑھے. حضرت عبد الرحمن تیمی کہتے ہیں جناب عثمان غنی نے تلاوت شروع کی، سورہ بقرہ شروع کی، مکمل ہو گئی. پھر سورہ آل عمران شروع کی، وہ بھی مکمل ہو گئی. سورہ نساء شروع کی، وہ بھی مکمل ہو گئی. سورتیں پڑھتے جا رہے ہیں، مکمل ہوتی جا رہی ہیں. دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں، امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول سارا دن امت مسلمہ کی بھلائی کا کام کرنے والے رات کو قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. سورہ بقرہ شروع ہوئی ہے اور سورہ ناس ختم ہو گئی ہے، ابھی پہلی رکعت جاری ہے. ایک رکعت میں پورے قرآن کی تلاوت کی ہے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک رکعت میں، اور ہیں امیر المومنین. پنجابی سمجھ دو، تھوڑا لطف بدلنے کے لیے ایک جملہ پنجابی کا، تانوں تے مینوں بہتے کم نہیں، یا امیر المومنین نو زیادہ کم سن. اسی جو کہندے ٹائم نہیں ملتا پڑھن واسطے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے، اتنے پکے حافظ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور فرمایا کرتے تھے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے شرم آتی ہے کہ کوئی دن گزرے اور میں نے قرآن کی تلاوت نہ کی. اور پھر اللہ نے وہ اعزاز بخشا، جناب عثمان غنی کی شہادت ہوئی تو گود میں قرآن مجید رکھا ہوا تھا، اس کی تلاوت کر رہے تھے. اسی حالت میں روح پرواز کر گئی. اور حضور کا فرمان ہے یبعث الرجل علی ما مات علیہ، بندہ جس حالت پر مرتا ہے اسی پر اٹھایا جاتا ہے. جناب عثمان غنی تلاوت کرتے دنیا سے گئے ہیں، لگتا ہے کل قیامت کے دن قبر اطہر سے جنت البقیع میں دفن ہے، وہاں سے اٹھائے جائیں گے، اس وقت بھی قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں. قرآن سے محبت کا تقاضا ہے. تیسرا تقاضا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی عادت ڈالی جائے. قرآن سے محبت کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، قرآن حکیم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے، اسے اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کی جائے. ہمارے ہاں یہ بڑا اچھا رواج ہے کہ گھر میں قرآن مجید رکھنا ہے، برکت ہوگی، برکت کے لیے گھر میں قرآن مجید رکھنا ہے. ٹھیک ہے، قرآن گھر میں رکھا ہے، برکت ہوگی، بلا شبہ ہوگی. بچی کو رخصت کرنا ہے، اس کے پتہ نہیں آپ کے علاقے میں رواج ہے یا نہیں، پنجاب کے بہت سے علاقوں میں رواج ہے، اس کے سر پہ قرآن کے سائے میں رخصت کرنا ہے. پچھلی مرتبہ جب زرداری صاحب آئے تھے تو قرآن کے سائے میں ایوان صدر کو رخصت ہوئے تھے. اچھا، اگر بچی کو قرآن کے سائے میں گھر سے نئے گھر رخصت کیا جائے تو برکت ہوتی ہے، اور اگر بچی کو قرآن سکھا کر گھر سے رخصت کیا جائے تو کتنی برکت ہوگی. ایوان صدر کی طرف قرآن کے سائے میں جانے والے صاحب اگر ایوان صدر میں بیٹھ کے قرآن کا قانون نافذ کرو تو پھر دیکھنا پاکستان میں کتنی برکت ہوتی ہے. یہی بات ہمارے لیے ہے.
گھر میں قرآن رکھا ہے، برکت ہوگی؟ جی ہاں ہوگی۔ اگر اسے پڑھ کر اس پر عمل کرنے لگے تو کتنی برکت ہوگی، سمجھنے کی بات ہے نا۔ اور یہ تھوڑا سا تلخ جملہ لگی لیکن سمجھ آ جائے تو بڑی بات ہوگی۔ قرآن بے شک چوننا بھی برکت ہے، دیکھنا بھی برکت ہے، چھونا بھی برکت ہے، گھر میں رکھنا بھی برکت ہے، مگر اللہ نے قرآن کو چومنے کے لیے، چھونے کے لیے اور صرف گھر میں رکھنے کے لیے نازل نہیں کیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن چومنا برکت ہے، گھر میں رکھنا برکت ہے، سینے سے لگانا برکت ہے، زیارت کرنا باعث برکت ہے، لیکن قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اسے غلاف میں لپیٹ کے گھر میں رکھ دیا جائے، مہینے بعد اتار کر چوم لیا جائے، کبھی کبھی سینے سے لگا لیا جائے، یہ سب باعث برکت ہے، مگر قرآن نازل اس لیے نہیں ہوا۔ قرآن نازل اس لیے ہوا ہے کہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، ہمیں راہ دکھانے کے لیے نازل کیا گیا۔ چنانچہ قرآن سے محبت کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میں آپ سے درخواست کروں گا، اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے تو اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب سے گزارش کیجئے ہمیں روزانہ قرآن کی ایک آیت سکھا دیا کریں۔ قرآن کی ایک آیت سکھا دیا کریں۔ اور میرے نوجوان دوست جنہیں اینڈرائیڈ فون سے کھیلنے کا شوق ہوتا ہے، اس فون میں صراط الجنان ایپ کر لیجئے، پلے سٹور سے کر لیجئے، ایپ سٹور سے کر لیجئے، پی ڈی ایف میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، صراط الجنان ایپ کر لیجئے، ایک آیت پڑھ کے سوئیے۔ شکایت کرتے ہیں لوگ آ کے رات کو ڈراؤنی خوابیں آتی ہیں، میں کہتا ہوں رات قرآن پڑھ کے سوئیے، مدینے کی خوابیں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ کچھ ہمارے بھی تو کرتوت ہے نا جن کی وجہ سے ڈراؤنی خوابیں آتی ہیں۔ قرآن پڑھ کے سوئیے، قرآن کی ایک آیت سمجھ کے سوئیے، ایک آیت روزانہ سمجھنا شروع کر دیں گے، اللہ نے چاہا اگلے سال استاد حضرت قاری حبیب اللہ صاحب کی دعوت پر جب آپ تشریف لائیں گے تو زیادہ نہیں 5-10 پارے تو قرآن کے سمجھ چکے ہوں گے۔ قرآن سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، اور قرآن سے محبت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ آنے والی نسل تک قرآن کی محبت کا فیض منتقل کیا جائے، آنے والی نسل کو قرآن کی محبت منتقل کی جائے۔ ہمارے ہاں ہر بندے کی سوچ ہوتی ہے بچے سیٹل ہونے چاہیے، بچوں کے لیے گھر تو بنانا ہے، شادی کرنی ہے ان کی، کوئی ماڑی موٹی کوئی شاید ہے پنجابی اس کا وہ بندہ کہتا ہے یار ایسی بچے نو گھر بھی نہ دیتا تے کی دیتا۔ تو اگر میں یہ جملہ کہوں کہ اگر بچوں کو گھر نہیں دیا تو کوئی بات نہیں، لیکن قرآن کا پیار نہیں دیا تو سچ مچ کچھ نہیں دیا۔ بچوں کو گاڑی نہیں دی تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن قرآن کی محبت ان کے دل میں نہیں ڈالی تو اس کا مطلب ہے کچھ نہیں دیا۔ اور قرآن کی محبت ڈالنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ روزانہ بیٹھ کر اسے لیکچر دیا جائے قرآن سے محبت کرو، وہ ہمیں قرآن سے پیار کرتا دیکھے گا تو خود ہی قرآن سے محبت کرنے لگے گا، ہمیں پڑھتا دیکھے گا تو خود کہے گا بابا مجھے بھی سکھاؤ، ہمیں دیکھے گا تفسیر پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو خود اس کا نتیجہ اثر نکلے گا۔ اور میں ایک جملہ کہوں، جب بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، دودھ پیتا ہے یا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس وقت اگر ماں کھانے پینے میں بے احتیاطی کرے تو بچے پر اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بچے پر اثر ہوتا ہے۔ دودھ پیتے بچے کو موشن لگ جائیں تو کہتے ہیں تمہاری ماں نے لگتا ہے کوئی بادی چیز کھائی۔ اگر ماں کے کھانے پینے کا اثر بچے پر ہوتا ہے تو ماں کے قرآن پڑھنے کا بھی بچے پر اثر ہوتا ہے۔
جی ہاں، سمجھنے کی بات ہے. اگر ماں کے کھانے پینے کا بے احتیاطی کرنے کا بچے پہ اثر ہوتا ہے تو اس کے قرآن سے محبت کرنے کا بھی بچے پر اثر ہوتا ہے. باپ کی عادتیں بچے میں جاتی ہیں تو باپ کی خوبیاں بھی بچے میں منتقل ہوتی ہیں. حضرت مولانا قاری حبیب اللہ صاحب میں باپ کا رنگ نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ اگر ہم بھی ان کے باپ والا رنگ اختیار کریں تو ہمارے بچوں میں بھی ان کے باپ والا رنگ نظر آئے گا، ہمارے بچوں میں بھی نظر آئے گا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، لگتا ہے کچھ لوگوں کو نہیں پتا، بابا فرید کو جانتے ہیں؟ بہشتی دروازے والے بابا جی، ان کے پیر و مرشد ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. حضرت خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے خلیفہ ہیں، مرید ہیں. پیدائش ہوئی 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر ہوئی. سلسلے عالیہ چشتیہ کے بزرگوں کا رواج ہے بچے کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن ہو جائے تو اس کا سلسلہ تعلیم باقاعدہ سے شروع کرا دیتے ہیں، جسے ہماری بولی بھی کہتے ہیں بسم اللہ کرا دیتے ہیں. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو آپ کی والدہ ماجدہ خواجہ اجمیری کے پاس لائیں. 4 سال 4 ماہ 4 دن ہو گئے، بچے کو بسم اللہ کرا دیجئے، سلسلے تعلیم شروع کرا دیجئے. قربان جائیں، خواجہ اجمیری جیسے بسم اللہ پڑھانے والے ہوں تو اور کیا چاہیے. مگر خواجہ اجمیری کو حکم ہوا ٹھہریے، قاضی حمید الدین ناگوری آ رہے ہیں، وہ اس کی تختی لکھیں گے اور اسے بسم اللہ پڑھائیں گے. قاضی صاحب اس وقت ناگپور میں تھے، ہندوستان کے راجستھان کا ایک علاقہ ہے، اور خواجہ صاحب اس وقت اوش میں تھے، کرغزستان کا ایک علاقہ ہے. ادھر خواجہ صاحب کو حکم ہوتا ہے انتظار کیجئے، قطب الدین کی تختی آ کر قاضی حمید الدین ناگوری لکھیں گے. اور ادھر قاضی حمید الدین ناگوری کو حکم ہوتا ہے پہنچیے اور ہمارے قطب کی تختی لکھیے. قاضی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تختی لکھنا چاہتے ہیں. بیٹا کہاں سے لکھوں؟ 15ویں پارے سے لکھیے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، 15ویں پارے سے شروع کیجیے. تو بیٹا پہلے والے 15. فرمایا میری والدہ کو پہلے 15 پارے ابتدائی یاد تھے. جب میں ان کے شکم میں تھا تو وہ اس کی تلاوت فرمایا کرتی تھی. اللہ کی رحمت سے وہ میں نے ماں کے پیٹ میں ہی یاد کر لیے ہیں. اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اولاد میں قرآن کی محبت منتقل کیجیے. خالی حفظ کرا لینا سعادت ہے مگر کافی نہیں. جن کے بچے پڑھ رہے ہیں وہ بھی، اور جنہوں نے پڑھانے ہیں وہ بھی، قرآن کو یاد کر لینے سے امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گا. اور اگر قرآن کو پڑھ کر دوسروں کو سکھائے گا اور قرآن کا علم عام کرے گا تو سوچئے آپ کی بخشش کا ذریعہ کتنا بنے گا. ہم سنتے ہیں ایک حافظ 70 رشتہ داروں کی بخشش کرائے گا. سبحان اللہ، رب چاہے تو 70-100 کی کروا لے، مہربان جو ہوا. لیکن اگر 70 فقط حافظ کروا سکتا ہے تو جس نے اپنے بچے کو عالم فاضل مفتی بنایا اور وہ امت کی رہنمائی کر رہا ہے، اس والد کو رب کیا اجر عطا فرمائے گا. یہ بھی نور اپنی اولاد میں منتقل کیجیے. مجھے جتنا وقت کہا گیا تھا وہ پورا ہوا چاہتا ہے. گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. بات یہاں سے شروع ہوئی تھی. ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے محبت کا درس دیا ہے. قرآن سے محبت کر کے بھی دکھائی ہے اور کرنے کی تربیت بھی فرمائی ہے. چنانچہ قرآن سے محبت ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے
مگر جتنی ہے اس کو بڑھانا چاہیے۔ دولت بڑھانے کی خواہش ساری زندگی رہتی ہے، سب سے بڑی دولت تو یہ ہے، اسے بھی بڑھانے کی چاہت رکھیے۔ محبت قرآن کے تقاضوں کے حوالے سے میری آج کی گفتگو تھی۔ پہلا تقاضا ہے قرآن کی تعظیم کی جائے۔ تعظیم کے بھی سلیقے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان کو اختیار کیا جائے۔ نمبر 2، صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھا جائے، یہ فرض ہے۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، ایسے ہی صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے مگر قرآن صحیح نہیں پڑھتا تو سمجھیے وہ فرض کو چھوڑ رہا ہے۔ لہذا قرآن سے محبت کا تقاضا ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیے۔ نمبر 3، قرآن مجید کی تلاوت کو معمول بنائیے، تھوڑا پڑھیں زیادہ پڑھیں، کچھ نہ کچھ پڑھا کریں۔ نمبر 4، قرآن کے احکام سیکھنے، ان پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ اور نمبر 5، یہ فیض آنے والی نسلوں تک منتقل کیجیے۔ خداوند کریم ان سب کو آباد رکھے، ان اداروں کو بھی، ان افراد کو بھی جو ہماری نسلوں میں قرآن کا نور منتقل کر رہے ہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔